اس طرح ہم لوگ صبح سے ادھر ہیں، آپ لوگ بھی صبح سے آتے ہیں، آپ لوگ بھی ایک قسم کے جہاد کر رہے ہیں۔ جہاں سے تک خان سے ملاقات کا جو آج دن تھا، ہمارا نام بھی تھا، میرے ساتھ ہمارے صدر صاحب ہے، کے پی سے اس کا تعلق ہے، یہ بھی اپنا انٹروڈکشن کریں گے۔ یہ تھے اور نیاز اللہ نیازی ایڈوکیٹ صاحب تھے، اور انعام ہمارا وہ بھی پی ٹی آئی کے لیڈر ہے، اس کا تعلق ہے کے پی سے ہے، وہ بھی تھے۔ ہم لوگ ادھر آئے، یہاں پر جس طرح ہمارے ساتھ بدتمیزی کی گئی، جس طرح ہمیں پیچھے دھکیلا، اور ایک سینیٹر کو ایک عام سپاہی جس طریقے سے پیش آتے ہیں وہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم لوگوں نے ہمت نہیں ہارے، ہم لوگ یہاں سے پھر پیچھے ڈی ایچ اے گورکھپور سے کچے راستوں سے پھر ہم آخر فائنلی، ہم تو خان کے ٹائیگرز ہیں، جس طرح خان نے ہماری تربیت کی ہے اس کے مطابق ہم لوگ وہاں پہنچے گیٹ نمبر 5 کے سامنے اظہار یکجہتی کے لیے۔ وہ تو ہمیں پتہ ہے پچھلے تین سال سے، میرے تو 1 سال ہو گیا خان سے ملاقات کی ہوئی، اس کے بعد جس طرح خان کی بہنوں کو اور بشریٰ بیوی کی فیملی کو، سارے لیڈرشپ کو ملنے نہیں دے رہے ہیں، وہاں پر بھی ہمارے ساتھ انہوں نے بڑی بدتمیزی کی، اور ہم نے ادھر جا کے اپنے وہ لیٹر ان کو دکھایا ہے جو آفیشیلی ہمارے آفس کی طرف سے، ہمارے جو سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی طرف سے ہمیں لیٹر دیا گیا ہے ملاقات میں، جس میں ہمارا نام ہے۔ ہم نے کہا جیل سپرڈنٹ کو یہ دے دیں، انہوں نے کہا جیل سپرڈنٹ کے پاس آلریڈی ان کے پاس ہیں۔ وہاں پر ہم بیٹھ گئے، ہم نے کہا ہم 4 بجے تک انتظار کریں گے، اس کے باوجود بھی وہاں سے بھی ہمیں دھکے دے کر انہوں نے نکال دیا کہ یہاں سے بھی آپ لوگ چلے جائیں۔ تو یہ میں آپ لوگوں کے چینل سے بتا رہی ہوں پورے پاکستان کو یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے پی ٹی آئی جو ہے اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، عمران خان جو ہے اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں۔ خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، اس کی بیوی کو ناحق غیر سیاسی خاتون ہے، اس کو بھی آئسولیشن میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس کے بہنوں کو ملنے نہیں دے رہے ہیں، ہمیں ملنے نہیں دے رہے ہیں، وکلاء کو ملنے نہیں دے رہے ہیں۔ یہ کب تک ظلم ہمارے اوپر کرتے رہیں گے؟ دیکھیے ہم لوگ، ہمارا سی ایم جو ہے صوبے کا چیف ایگزیکٹو، وہ بھی ادھر آتا ہے، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے پاس ایئر فورس کے جہاز ہوتا ہے، اور وہ جب ادھر آتا ہے وہ بھی روڈوں میں فٹ پاتھ میں پڑا ہوتا ہے۔ یہ ناروا سلوک جو کر رہے ہیں، تو ورکرز جو ہیں ہمارے ساتھ، ورکرز جو ہیں، یہ ایک برداشت کی حد ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں گے؟ آخر کوئی طریقہ تو ہے نا، اس کے لیے بس ایک ہی طریقہ ہے، ہم لوگ نکلیں گے اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے۔ جب ہم نکلیں گے، آپ کو تو پتہ ہے ہم لوگ کوئی بریانی والے نہیں ہیں، خان کے ورکرز ہیں، خان کے ورکرز کسی کے کہنے پہ لیے نہیں نکلتے ہیں۔ یہ تو سچ آپ لوگوں کے سامنے ان کی مثال موجود ہے۔ پاکستان کے تاریخ میں سب سے زیادہ احتجاج اور پاکستان کے تاریخ میں سب سے زیادہ ریلی، خان صاحب جیل میں ہونے کے باوجود۔ کراچی میں آپ لوگوں نے ٹریلر دیکھا، کراچی ابھی جھاگ اٹھائے، اس طرح آپ لوگ پنجاب میں بھی ہم دوبارہ جا رہے ہیں، تو ہم لوگ کال دے دیں گے۔ جب ہم کال دیں گے تو اس وقت سے ڈرے یہ حکومت، پھر جب پاکستان کی عوام جب نکلیں گے پھر ان کو چھپنے کا موقع نہیں ملے گا۔ 8 فروری کی کال جو آلریڈی دی ہوئی ہے محمود خان اچکزئی نے، اس پہ کیا کہیں گی؟ دیکھیے محمود خان اچکزئی کو خان نے جو ہے یہ جو ساری ذمہ داری ہے علامہ راجہ صاحب کو بھی دیے ہیں اور محمود اچکزئی صاحب کو بھی دیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس کے ساتھ ہے، سارے لیڈرشپ ان کے ساتھ ہیں۔ کے پی میں ہمارے کنونشن ہو رہے ہیں، جگہ بہ جگہ ہماری ریلیاں ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو عوام بھرپور طریقے سے نکلیں گے۔ سینیٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں، آپ کہتی ہیں کہ اس ٹائم پی ٹی آئی جو ہے ان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے، پچھلے 2-2.5 سال سے خان صاحب اندر ہیں، 1.5 مہینے سے آپ کے اپنے لیڈر سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، ابھی بھی آپ کو ٹائم چاہیے؟ کس چیز کا آپ کے ٹائم پاس ملاقات کے لیے لیڈر آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا بہت بڑا لیڈر ہے، جتنی بھی سینئر لیڈرشپ ہے سب سے پوچھیں کہ جی خان صاحب کی پاپولیرٹی 70%, 80% ہے، تو 1.5 مہینے سے آپ کی اپنے لیڈر کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی، تو آپ کے پاس ایسی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، آپ کے پاس پارٹی میں کوئی حکمت عملی نہیں ہے کہ آپ اپنے لیڈر سے بات کر سکیں، ملاقات کر سکیں؟ میم دیکھیے جہاں تک خان صاحب کی پاپولیرٹی کی بات ہے وہ تو پورے دنیا کو پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے، یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، بغلاہٹ کا شکار ہے، خوف کا شکار ہے۔ خان صاحب تو اب لوگوں کا لیڈرشپ تو وہ نہیں کرتے، پرائم منسٹر کی لفظ بھی بہت چھوٹے لفظ ہے، اب تو وہ لوگوں کی کیفیت ہے، سوچ ہے، وہ لوگوں کی کیفیت ہے، سوچ ہے، نظریہ ہے۔ آپ انسان کو، ایک جسم کو تو آپ قید کر سکتے ہیں، کسی سوچ، نظریہ اور کیفیت کو آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے جہاں تک ہم لوگ جو ہے پاکستان تحریک انصاف جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں،
ہم آئین کو ہم قانون کو ہم فالو کر رہے ہیں، اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھے. ہم لوگ جو ہے آتے رہیں گے، پھر بھی آئیں گے، ہمیں ملنے نہ دیں پھر بھی آتے رہیں گے. دیکھیے اس سے پہلے بھی ہم نے جمہوریت ضیاء الحق قمر شیلہ ہم نے دیکھا تھا، اور ہم نے مشرف قمر شیلہ بھی ہم نے دیکھا ہے. دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ ایک پلان جو ہے یہ لوگ بناتے ہیں، ایک پلان اللہ بناتا ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آتے رہیں گے، ہم نہ ڈریں گے، ہم نہ خوف کا ہم نے سب توڑے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے، مجھے تو یقین ہے ایز اے مسلمان کہ یہ جو 2026 کا جو سال ہے، یہ لوگ کب تک خان صاحب کو جیل میں رکھیں گے. خان صاحب کو جتنا یہ لوگ جیل میں رکھیں گے، اتنا پی ٹی آئی جو ہے گراف اتنا اونچا ہو چکا ہے نا. آپ لوگوں کے پاس جائے، میں جب جاتی ہوں بازار میں، کسی ہر کوئی ہم سے یہی پوچھتے ہیں لوگوں نے جو 8 فروری کو ووٹ کس لیے دیے تھے. لوگوں نے عوام نے ہمیں ووٹ خان صاحب کی رہائی کے لیے دیے تھے، کسی روڈ، کسی اسپتال، کسی یونیورسٹی بنانے کے لیے نہیں دیے تھے. لوگ ہم سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ خان صاحب کب رہا ہوں گے. لیکن جو عوام جو ہے نا، عوام کے جو صبر کو یہ لوگ نہ آزمائے، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ دیکھیں گے، اور جتنا یہ لوگ خان کو آئسولیشن میں رکھیں گے نا، خان صاحب اس وقت جیل میں ہے نا، جیل میں ہوتے ہوئے سب سے طاقتور میرے خیال میں یقیناً حقیقت میں سب سے طاقتور خان صاحب ہے. میم آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے، چترال سے، وہاں پہ تیرہ میں آپریشن ہو رہا ہے. ماضی میں پی ٹی آئی یہ کہتی رہی ہے، سی ایم بھی آپ کے یہ کہتے ہیں ہم آپریشن کی مخالفت کریں گے، لیکن آج انہوں نے فنڈ بھی جاری کر دیے متاثرین کے لیے. تو ایک طرف وہاں پہ دہشت گردی ہے، آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے، دوسری جانب سہیل افریدی کراچی کے اور پنجاب کے دورے کر رہے ہیں. تو کے پی کے کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ دیکھیے کے پی کے میں پچھلے 3 دہائیوں سے ہماری حکومت ہے. کے پی کے جو ہے پچھلے 50 سال سے دہشت گردی کے زرد میں رہا ہے. تو یہ ہمارے میں اس حکومت کو کہنا چاہتی ہوں، دیکھو چھوٹے صوبوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. سفر کون ہو رہے ہیں؟ کے پی کے عوام ہو رہے ہیں. کبھی پنجاب میں کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے جو کے پی میں ہو رہا ہے. کے پی کے ساتھ جان بوجھ کے یہ حکومت کر رہے ہیں. اور جہاں تک دہشت گردی کے زد میں ہے تو وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ دہشت گردی کر کون رہا ہے، ٹھیک ہے. تو جہاں تک سہیل کی بات ہے، اس چیز کو جو ہے میں پارلیمانی کمیٹی میں اس کا میں ممبر نہیں ہوں. اور میں جہاں تک وہ سہیل کی بات ہے، سہیل کو خان نے اسٹریٹ موومنٹ کا خان نے کہا ہے کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں. جس طریقے سے سہیل نے اسٹریٹ موومنٹ شروع کیا، پنجاب میں کیا، کراچی میں کیا، وہ خراج تحسین کے مستحق ہے. اور جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے، فوجی آپریشن کی بات ہے، میں اس کی حمایت بالکل نہیں کرتی ہوں اور نہیں ہونا چاہیے. اس کے خلاف خان بھی اس کے خلاف ہے، ہمارے پارٹی بھی اس کے خلاف ہے، ہمارے سی ایم بھی اس کے خلاف. لیکن آپ لوگ اس کو فنڈ کر رہے ہیں متاثرین کو، تو مطلب کی حمایت کر بھی رہی ہے. کون ہے دہشت گرد ویسے؟ دیکھیے میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کروں گا. جب برسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ مفاہمت کا راستہ اپنانا چاہیے، باقی جو اوور آل ساری پی ٹی آئی، سی ایم، کے پی کے سمیت سب کہہ رہے ہیں مذمت کا راستہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سا راستہ درست ہے؟ دیکھیے مفاہمت کا راستہ ہم آپ کے سامنے ہے نا. ہم ادھر آئے ہیں، ہم کس طریقے سے ان لوگوں سے ملیں، ہمیں کس طریقے سے ہم نے کہا ہمیں اپنے لیڈر سے ملنے دیں. اس طرح اس کی بہنیں بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو اس کا آخری راستہ تو مزاحمت ہی ہے. تو کیا کریں گے وہ ہمیں آپ لوگ بتائیں، آپ لوگ ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے ہم بھی اس ملک کی شہری ہیں، آپ لوگ بھی اس ملک کی شہری ہیں، ہم کیا کریں؟ مجھے بتائیں ہم کیا کریں. آپ سمجھتی ہیں پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا لگا دیا گیا ہے؟ دیکھو یہ جتنا انہوں نے 8 فروری کیونکہ آپ نے سارے کام کر چکی ہیں کہ وہ احتجاج بھی کر لیا، مزاحمت بھی کر لی ہے، اس کے بعد احتجاج بھی کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی رسپانس نہیں آ رہا. دیکھیے رسپانس کس طرح نہیں آئے گا؟ رسپانس اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ یہ لوگ جو ہے 17 سیٹوں پہ بر جمع ہے. یہ لوگ جائیں نا عوام کے پاس، ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. یہ لوگ جب جائیں گے عوام کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. یہ تو زور زبردستی سے بیٹھے ہوئے ہیں. جس طریقے سے یہ لوگ قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا، آئین کے ساتھ کیا، جمہوریت کے ساتھ کیا، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. ہمیں اگر دیوار سے بھی لگا لینا تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور عمران خان اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر. سینیٹر صاحب ایک یہ بات بتا دیں، کل یا پرسوں شاید خٹک صاحب ایک بات چیت کر رہے تھے کسی کے ساتھ، تو ان کا یہ موقف تھا کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر یہ ملاقات نہیں کرنے دیتے تو آپ کے پی کے کو بند کر دیں. کیا اس طرح کی کوئی حکمت عملی ہے آپ کے پاس یا آپ بند کریں گے؟
देखिए, हम लोग चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरियत पर और क़ानून पे वो यकीन रखता है, और हम लोग तारीख़ पाकिस्तान के तारीख़ में सबसे ज़्यादा धरने भी हमने किए, रैली भी हमने निकाले, अभी तक कोई गमला नहीं टूटा है। हम नहीं चाहते हैं कि ये जो मुल्क जो है गैर सियासी इस्तेकाम का शिकार हो जाए, ठीक है, और जमहूरियत को नुकसान पहुँचे। हम लोग आखिरी हद तक कोशिश करेंगे। एक बड़ी पार्टी के आते खान साहब खुद यही कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा मुल्क को फ़ौज की ज़रूरत है। हम चाहते हैं इदारे मजबूत हों, हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, और हम चाहते हैं कि मुल्क जो है, मुल्क में कोई इंतशार ना हो। और ये जो कहते हैं कि हम KP बंद करेंगे, ये हमारे पास आखिरी ऑप्शन है, तो इस पे भी हम गौर कर रहे हैं। और जहाँ तक बंद करने का, देखो, बंद करने का ताल्लुक़ है, हमारी जो है अपने एक पॉलिटिकल कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी है, और उसका मैं हिस्सा नहीं हूँ पॉलिटिकल कमेटी का। और जहाँ तक हमारे लीडर इमरान खान का जो भी मैसेज आएगा वो हमारे सर आंखों पे, जिस तरह उसने स्ट्रीट मूवमेंट का जो उसने वो दिया था वो हम कर रहे हैं। इसके बाद खान का जो भी मैसेज आता है, KP को बंद करना है या पूरे पाकिस्तान को बंद करना है, हम एज ए वर्कर अपने लीडर और अपने आवाम के साथ। मैम, आप देख रहे हैं बड़ा क्या होगा पिछले 3 साल से कराची की आप मिसाल देखें, वहाँ पर किसी पार्टी ने कोई रैली, कोई जलसा नहीं कर सके। सुहेल गए, उसके लिए